معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تانگے کی تاریخ کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ معزز سامعین، قدیم سنگی دور کا خاتمہ 10,000 سال پہلے شروع ہوتا ہے۔ اس دور کا انسان جانور مثلاً بھیڑ، بکریاں اور گھوڑے وغیرہ پالتا تھا۔ پہیا بھی اسی دور میں مارز وجود میں آ چکا تھا۔ تب پہیا پہلی بار کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہوا اور 2 پہیوں سے چھکڑا بنانے کا کام لیا گیا۔ اس چھکڑے کو گھوڑے اور بیل کھینچتے تھے، جو سواری اور بار برداری کے لیے استعمال کیا گیا۔ گھوڑے گاڑی کو تانگے کا نام دیا گیا اور بیل گاڑی کو کرینچی، پٹواری اور گٹا پنجابی میں کہتے ہیں، جو شوریوں کے عہد حکمرانی میں ایجاد ہوا۔ پشاور کے بنے تانگے برِ صغیر پاک و ہند میں مشہور تھے۔ پنڈی اور لاہور کے علاوہ پاکستان کے تمام شہروں میں ذرائع آمد و رفت موجود تھے۔ زندہ دلوں کے شہر میں تانگے کا دور عروج و زوال زیادہ عرصہ نہیں گزرا، جب زندہ دلوں کے شہر میں تانگے چلا کرتے تھے، مگر وقت کا تیز رفتار پہیا اتنی رفتار سے چلا کہ تانگے کے پہیے کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک دور تھا جب کوچوانوں پر کہانیاں لکھی جاتی تھی۔ احمد ندیم قاسمی جیسے معروف لکھاری اور شاعر نے بھی اس پر تحریر لکھی۔ شاعر اپنی شاعری میں اور گیت نگار اپنے گانوں میں تانگے کا ذکر ضرور کرتے۔ تانگا لاہور تا ہوئے تے بھاویں جنگ دا، تانگے والا خیر منگدا جیسے گانے آج بھی تانگے سے جڑے ماضی کی یاد دلاتے ہیں۔ لاہور کی رونقیں کم تو نہیں ہوئی، مگر لاہور کے ماضی کے صفحے پر لکھی تحریر جیسے کسی نے کھرچ کر مٹا ڈالی ہو۔ لاہور کی شاہراہوں پر چلنے والے ٹانگوں کی جگہ میٹرو نے لے لی۔ نئی نسل کو ماضی کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے البتہ وال سٹی لاہور نے ایک ثقافتی تنظیم کے ساتھ مل کر لاہور کی پہلی اور ماضی کی عوامی سواری کا آغاز کیا ہے۔ وال سٹی کے مطابق یہ تانگے ہفتے میں 4 دن مقرر کردہ 3 مختلف رستوں پر چل رہے ہیں، جن میں ایک سرکولر روڈ، دوسرا دہلی گیٹ، شاہی گزرگاہ اور تیسرا باٹی گیٹ کی ٹریل ہے۔ یہ منصوبہ لاہور کی شاموں کو مزید خوبصورت بنانے اور نئی نسل کو ماضی کے ساتھ جوڑنے میں شاندار کردار ادا کر رہی ہے۔ رکشوں کی نسبت تانگوں کی سجاوٹ کم ہے، لیکن عوامی حلقوں نے سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تانگا ہی کو پسند کیا ہے۔ قلم کار ناصف عوان کے بقول تانگا لاہور کی پرانی ثقافت کی نشانی تھی، جو ماضی کے کٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہو گئی۔ ان کے بقول لاہور میں باٹی گیٹ اور ریلوے اسٹیشن تانگوں کے بڑے اڈے تھے۔ ایک باریک چھڑی جس کے ایک سرے پر رسیاں بندھی ہوتی تھیں چھانٹا کہا جاتا تھا، اور اسی چھانٹے سے گھوڑے کے ہانکنے اور ہارن کا کام لیا جاتا تھا۔ تانگے کا پہیا جو لکڑی کے ڈنڈوں سے بنا ہوتا، کچوان ان ڈنڈوں سے چھانٹا ٹچ کرتا اور ٹک 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 کی آواز سے ٹانگے کے آگے جانے والا خبردار ہو جاتا۔ ٹانگوں پر رنگ و روغن ہوتا، خوش رنگ بیل بوٹے پینٹ ہوتے، گدیاں درست کی جاتی، پیتل کا ساز و سامان خوب مل مل کر برش سے چمکایا جاتا، بتیوں کے شیشے چمکائے جاتے۔ بھلا زمانہ تھا۔ ایک دور تھا جب تانگا شاہی سواری ہوا کرتی تھی۔ ماضی میں جھانکے تو مغلیہ دور میں شہنشاہوں شہزادیوں کو لے کر جب بڑی بڑی بگیاں محلوں سے نکلتی تو رستوں پر محو انتظار عوام انہیں حسرت سے دیکھتے۔ تب ادب و ثقافت میں بھی تانگے کا راج تھا، لیکن آلودگی کی حدیں پھلانگتے ذرائع آمد و رفت نے بھی تانگے کے ماضی کو گہنا دیا۔ لاہور میں دور حاضر کو ہی لے لیں، شہر کے وہ مقامات جہاں تانگے سٹینڈ تھے بند ہو چکے ہیں۔ تانگے بانوں کا روزگار شدید متاثر ہوا۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ آنے والی نسلیں تانگے کا ذکر صرف کتابوں میں پائیں گی۔ ماضی میں بہت سے لوگ جہاں تانگے کو سواری کا ذریعہ سمجھتے تھے، وہیں کچھ منچلے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی شاہی سواری کا استعمال کرتے تھے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات، گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے جہاں ہر شخص پریشان نظر آتا ہے، وہاں اس کا اثر لوگوں کے رہن سہن اور رسم و رواج پر بھی نمایاں طور پر پڑا ہے۔ اس دور کو آج بھی عوام الناس یاد کرتے ہیں، جب تانگے کی سواری عام ہوا کرتی تھی۔ 21ویں صدی میں جدید دور آیا۔ تانگے کی جگہ رکشے اور گاڑیوں نے لے لی۔ مہنگائی بڑھی تو سرحد کے بہت سے شہروں میں لوگ پرانی سواری کی طرف لوٹنے لگے۔ کوچوان خوش ہیں کہ لوگ ان کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ معزز سامعین، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔